میرے ہمنشین راما ہادی گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے آج کل تم بڑے موڈ میں آتے ہو، ہاسپٹل سے گھر آتے ہو یا کسی اور جگہ سے؟ تو وہ کہتا ہے ماما ہاسپٹل سے ہی آتا ہوں۔ آئمہ بھی آ جاتی ہے تو کہتی ہے آئمہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہادی کا باپ پریشان ہوتا ہے، یہ کیوں پریشان ہے پتہ نہیں۔ ہادی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے آج وی سی سے میٹنگ کی تھی اور تم نے کہا ہے کہ پروفیسر طلال کی جگہ پر میں کلاسز لوں گا، تو یہ کلاسز تم کیوں لے رہے ہو؟ اس کا باپ غصہ کر رہا ہوتا ہے ہادی پر۔ ہادی کا مطلب تو یہی ہے کہ چلو خجستہ سے تھوڑی تھوڑی سلام دعا بن جائے گی اور کیا۔ آئمہ بھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ ہادی غصے سے وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ حسن آ کر آئمہ سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے، لیکن آئمہ اسے نہیں بتاتی، کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہادی غصے میں ہوتا ہے تو اس کی ماں آ کر اسے کہتی ہے بیٹا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے تمہیں اپنے باپ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، ایسے تم نے انہیں کہہ دیا۔ حسن آئمہ کو کہتا ہے کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے، ہادی کی کلاس لگی ہے اس وجہ سے تو نہیں، لیکن آئمہ حسن کو کہتی ہے خجستہ کے پیچھے آج کل ہادی بہت زیادہ بھاگ رہا ہے، پریزنٹیشن بھی ہادی نے بنا کر دی تھی خجستہ کو، بورن بھی دی ہے اسے اور اس کے لیے کلاسز بھی لے رہا ہے۔ تو حسن کہتا ہے اسے سب کے سامنے اونچا بننے کی عادت ہے اور کوئی بات نہیں۔ خجستہ کو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم رات تو بہت زیادہ پریشان تھی، آج تم بہت خوش ہو، لگتا ہے ٹیسٹ تمہارا اچھا ہو گیا، کس نے مدد کی؟ تو خجستہ اسے نہیں بتاتی، کہتی ہے ایک فرشتہ تھا جس نے مدد کر دی۔ تو خجستہ کی دوست اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر ہادی ہماری کلاسز لے رہے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ حسن بھی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے تو حسن بیا سے کہتا ہے کہ ہادی میں ایسی کیا بات ہے جو تم اس لیے اتنا خوش ہو رہی ہو؟ شانزے کو اس کی ساس آ کر بتاتی ہے کہ تمہارا باپ اب ٹھیک ہے، اس کو گردے میں پتھری تھی اس وجہ سے اسے درد تھا۔ شانزے کو اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں بڑا شوق ہے مرنے کا، کہو تو تمہیں کفن پہنا دوں۔ ابروز خان اکیلا ٹھہرا ہوتا ہے تو سنوبر آ کر اسے پیچھے سے دھکا دے دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ درگزئی ٹھہرا ہے تو ابروز خان کہتا ہے یہ کیا ہے لڑکی؟ تو سنوبر اسے کہتی ہے لالا مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھی درگزئی، میں تو اناج لینے جا رہی تھی، آپ درگزئی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہ درگزئی سے پوچھتا ہے تم نے بھیجا ہے اسے؟ تو درگزئی کہتا ہے ہاں میں نے بھیجا ہے۔ تو امروز اسے کہتا ہے اس لڑکی کا کیا چکر ہے؟ تو درگزئی کہتا ہے کوئی چکر نہیں۔ ہادی آ کر خجستہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اتنا اچھا تمہارا ٹیسٹ ہوا، شکریہ ادا کرنے کا بھی زحمت نہیں کی کال کر کے۔ تو خجستہ اسے کہتی ہے آپ نے خود تو کہا تھا ابھی بہت زیادہ موقع آئیں گے، اس وجہ سے میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ خجستہ ہادی کو کہتی ہے آپ بار بار میرے ساتھ آ کر نہ بیٹھا کریں، لوگ شک کرتے ہیں۔ درگزئی کو سنوبر روک لیتی ہے اور کہتی ہے تمہارا شکریہ کا لالا کے سامنے تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ لالا مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ بہرام خان کال کرتا ہے تو شانزے کال اٹھاتی ہے۔ شانزے کہتی ہے بولو کیا کام ہے؟ تو بہرام خان اسے کہتا ہے کام تو بہت زیادہ ہیں لیکن تم نہیں کرو گی، پتہ نہیں اب اس کے کون سے کام ہیں۔ خجستہ کو بھی نیند نہیں آ رہی، اب آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے اسے بھی ہادی سے پیار ہو گیا ہے، اس کے خیالوں میں ہادی ہی آ رہا ہے۔ اس کی دوست بیا بھی تیاری کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہادی آئے گا، چلو میں کچھ تیار ہو کر تو جاؤں کلاس میں۔ درگزئی کو اس کی ماں کہتی ہے تم کب تک اس ٹاکے کو لگائے رکھو گے، تمہارے زخم میں کیڑے پڑ جائیں گے، جلدی سے یہ ٹاکا کھلاؤ، تمہارے دادا جی مجھے روز گالیاں دیتے ہیں۔ شانزے سنوبر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دربار پر جاؤ اور میرے لیے ایک تعویذ لے کر آؤ۔ تو شانزے کہتی ہے کس چیز کا تعویذ آپ کے لیے لے کر آنا ہے؟